والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه أولي الصدق والوفاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 يا ذا الجلال والإكرام. قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں. ان میں سے دوسری سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ. بقرہ کا عربی میں معنی ہے گائے، اردو میں کہتے ہیں گائے. بیل کا جو مادہ جنس ہے اس کو کہتے ہیں گائے، تو عربی میں کہتے ہیں بقرہ. چونکہ اس صورت میں گائے کا ذکر ہے تو اس گائے کے ذکر کی وجہ سے پوری صورت کا نام گائے رکھا گیا. سبحان اللہ. لیکن پوری صورت میں جو گائے کا نام ہے یہ اہم کام ہے. اس صورت میں یہ اہم حصہ ہے. اس کی طرف توجہ خصوصی طور پر مبذول کرو، اس واقعے کو ذہن نشین کرو. تو آپ نے سمجھا کہ پوری صورت میں گائے کا لفظ ایک اہم لفظ ہے. فقیر نے ارادہ کیا کہ آج کے درس میں آپ کو اس گائے کا قصہ سناؤں اور اس گائے کا واقعہ سناؤں کہ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں 2.25 پارہ، 2 سپارے، پھر آگے بھی ہے کچھ 2.25 پارے، ان پوروں پر ایک سورت مشتمل ہے اور پوری سورت کا نام بقرہ ہے. قرآن مجید میں سب سورتوں سے بڑی سورت یہی ہے. سورتیں بہت ہیں لیکن سورت بقرہ سب سورتوں سے بڑی سورت ہے جو 2.25 پاروں پر مشتمل ہے اور پوری سورت کا خلاصہ یہی گائے ہے. آج آپ کو اس گائے کا قصہ سناتا ہوں اور اس سے آپ کو جو سبق ملا، ہمیں جو فائدے حاصل ہوئے وہ بھی پیش خدمت کرتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام عامیل ہے. وہ مالدار تھا، دنیا دار تھا، پیسے والا تھا، دینار والا تھا، مگر اس کا کوئی وارث نہیں تھا، بیٹا کوئی نہیں تھا. اس کے 2 بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے 2 بھتیجے تھے. یہ عامیل ان کا چچا تھا. بھتیجوں کے دل میں خیال آیا کہ چچا مالدار ہے، اگر مر جائے گا تو وارث ہم ہیں، اس کو کوئی بیٹا نہیں. ہمارا والد فوت ہو گیا ہے، ویسے وارث بھائی بنتا ہے. اب بھائی زندہ نہیں تو بھتیجے وارث ہیں، یہ مر جائے تاکہ اس کے مال کے وارث ہم بن جائیں. انسان ہے پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ پیسہ ملے، جہاں سے پیسہ بڑھے تو بڑھے. شیطان نے مال کا حرص دل میں ڈال دیا
اور پھر اس حرص کے نتیجے میں برا خیال ڈال دیا۔ سوچ رہے تھے کہ چچا کب مرے گا اور اس کا مال ہاتھ آئے گا، چچا مرے کہ ہم وارث ہو جائیں۔ سوچ رہے تھے لیکن چچا مرتا نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے چچا کو بڑی زندگی دی، وہ حیات ہیں، مالدار ہیں۔ بھتیجے سوچ رہے ہیں کہ چچا مر جائے، مال ہاتھ میں آئے۔ چچا کی زندگی بڑھ گئی۔ شیطان نے برا خیال ڈالا کہ اور کوئی چارہ نہیں، اس کو قتل کرنا چاہیے۔ چچا کو ہم قتل کریں گے، ہم ماریں گے تو کوئی وارث نہیں، وارث ہم ہو جائیں گے، سارا مال ہاتھ آ جائے گا، اور کوئی صورت ہے نہیں۔ مشورہ کیا کہ اس مسئلہ کو کیسے سر انجام دیں، اس مسئلہ کو کس طرح حل کریں۔ میٹنگ کی، مشورہ کیا، ساری سیٹنگ بنائی۔ چچا کو رات کے وقت قتل کیا، بھتیجوں نے چچا کو قتل کیا۔ پھر اب بدنام ہونے سے بچنے کے لیے چچے کو رات کے وقت اٹھایا، اس بستی سے اٹھایا، دوسری بستی کے مین گیٹ کے باہر پھینک ڈالا تاکہ پتہ چلے کہ یہ اس بستی کا کوئی مارنے والا نہیں، اسی بستی کا کسی نے اس کو مارا ہے، اور پھر جلدی جلدی میں باہر پھینک دیا ہے۔ وہاں چچا کو پھینک کر سادہ بن کر گھر پہنچ گئے۔ دن کو اٹھے، دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر، آخر چچا کو سنبھالنا ہے۔ چچا کے گھر گئے تو چچا ہے نہیں، بھئی چچا نظر نہیں آتا، چچا نظر نہیں آتا۔ آخرکار چچا نظر آیا، وہ بستی کے گیٹ پر پڑا ہوا ہے۔ رونا شروع کیا، پریشانی کا مظاہرہ کیا، واہ ویلا کیا، ہم مر گئے، پتہ نہیں کسی نے چچا کو مارا۔ جھوٹا آدمی پھر شور زیادہ مچاتا ہے، جو جھوٹا ہوتا ہے نا پھر اور شور مچاتا ہے، تاکہ دکھانا پڑے نا، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سچے ہیں، اس لیے شور پھر زیادہ مچاتا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ مال کا حرص، مال کی رغبت، مال کی محبت انسان کو کتنا برباد کرتا ہے کہ اقدام کرایا، چچا کو قتل کرا دیا۔ سمجھتے ہیں یہ قصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے سنایا، پھر مفسرین نے سمجھایا۔ قرآن مجید میں مختصر ہے، ایک ایک آیت پڑھوں گا تو وقت لگے گا۔ خلاصہ یہ کہ بنی اسرائیل کا قصہ حضور نے ہمیں سنایا اور یہ سمجھایا کہ اگر دنیا کی محبت آ گئی تو پھر ہلاکت آ گئی، مر گئے۔ بگاڑا دین کو ہم نے کہیں دنیا ہی بن جائے، بگاڑا دین کو ہم نے کہیں دنیا ہی بن جائے، نہ دین ہی ہاتھ میں آیا، نہ دنیا کے مزے پائے۔ شیطان بگاڑتا ہے، کہتا ہے کہ بس یہ دنیا حاصل کرو، دین بگاڑ کر دنیا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے نہ دین ملتا ہے نہ دنیا ملتی ہے، دین بھی گیا دنیا بھی گئی، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ دین ملا نہ دنیا ملی۔ اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے بچائیں۔ دنیا اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی رحمت ہے، مگر قانون سے آئے، اصول سے آئے، اللہ کی رضا سے آئے۔ اگر ناجائز طریقے سے آئے پھر تو ہلاکت ہے، رحمت نہیں، پھر زحمت ہے۔ آپ محنت کریں، آپ کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، اپنی طرف سے جتنے وسائل ہیں سارے مہیا کریں، مگر بے اصول کام نہ کریں، حرص دل میں نہ رکھیں، محبت نہ رکھیں، رغبت نہ رکھیں، ورنہ بے وقوف بنیں گے، بے ہوش بنیں گے، پاگل بن کر غلط اقدام کریں گے، ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔
اللہ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بھیڑیا بھوکا ریوڑ کو نقصان دے، اسی طرح دنیا کا حرص انسان کے دین کو نقصان دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے مثال دے کر سمجھا، بھیڑیا ریوڑ کا دشمن ہوتا ہے، پھر ہو بھوکا بھوکا، اس کو ریوڑ میں چھوڑو، اتنا نقصان نہیں کرے گا جتنا مال کا حرص جو آپ کے اندر ہے، حرص دنیا، یہ مرض، یہ اندر والی کیفیت، یہ آپ کو ہلاک کرے گی، دین کو تباہ کرے گی۔ اللہ والوں کی صحبت میں اس لیے ہم جاتے ہیں تاکہ یہ حرص سے مال نکل جائے، اندر سے حرص، مال ملے لیکن حرص نہ رہے، مال رہے مگر حرص نہ رہے، یہی سبق ہے۔ شور مچاتے رہے، شور، جھوٹ آدمی جو زیادہ بولے نا اسے ڈرنا۔ ایک سبق آپ کو سمجھاتا ہوں، جو آدمی زیادہ بولے جی میں سچا ہوں، میں آپ کو بہت کما کر دوں گا، میں آپ کو بہت فائدہ دوں گا، میں تو آپ کا دوست ہوں، بس آپ پر مجھے رحم آیا نا، سمجھو جھوٹا ہے، سمجھو یہ جھوٹا ہے، کھائے گا مارے گا تجھے۔ سچا کم بولتا ہے، سچا تھوڑا بولتا ہے، تھوڑا تھوڑا، جھوٹا زیادہ بولتا ہے، زیادہ پیشکش کرتا ہے۔ مجھے 1,00,000 روپیہ دو نا، میں آپ کو 1 مہینے میں 40,000 دوں گا۔ اللہ کا بندہ 1,00,000 مہینے میں 40,000 کہاں سے دے گا؟ بس زیادہ پیش کرے گا، اس کا مقصد ہے کھانا تجھے، 1,00,000 لے گا، دے گا ہی نہیں، دے گا ہی نہیں۔ آپ کہیں گے یار 40,000 مہینے میں محنت کرتے 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 ہم 4,000 کماتے ہیں، 3,000 کماتے ہیں، اب یہ 40,000 دیتا ہے، 1,00,000 دے دیا، پھر کل وہ فون اٹھائے گا بھی نہیں، 1,00,000 ہی سارا گیا۔ زیادہ باتیں کرتا تھا نا، آپ کو زیادہ پیشکش کی نا، آپ نے اس کے زبان سے دھوکہ کھایا، زبان سے دھوکہ کھایا۔ نہیں، دھوکہ نہیں کھانا، دھوکہ نہیں کھانا، زیادہ باتیں والوں سے ڈرنا۔ سبحان اللہ۔ آج کل پیر بھی بہت نکلے، پھر آپ جائیں گے پھر کس سے سنائے گا، میں نے ایسا خواب دیکھا، میں نے اس طرح نبی کو دیکھا، میں نے محبوب سبحانی کو دیکھا، عجیب و غریب کس سے سنائیں گے۔ ایسے پیر سے ڈرنا، ایسے پیر سے ڈرنا جو بڑے خواب سناتا ہے۔ اللہ کا بندہ تو قرآن سنا یا تو خواب سناتا ہے؟ اللہ کی کتاب سنا، خواب نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث شب بگویم، من غلام آفتابم ہم زافتاب بگویم۔ یہ ہے اللہ والوں کا بیان۔ نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث شب بگویم، من غلام آفتابم ہم زافتاب بگویم۔ یہ شعر اللہ والوں کا ہے۔ باقی صرف خوابوں کے پیچھے چلنا، خوابیں سننا، دھوکہ کھانا، خبردار۔ جی توجہ جو کی نا، اس کا یہ سینہ ایسے پھڑکتا تھا، پھڑکتا۔ اللہ کا بندہ سینہ پھڑکنا مطلوب نہیں، تکبر ختم ہونا مطلوب ہے، حرص مال ختم ہونا مقصود ہے، فکر دکھاوا ریا والی کیفیت کا ختم ہونا مقصود ہے، صداقت مقصود ہے، خلوص مقصود ہے، اتباع شریعت مقصود ہے، ذکر و تقوی مقصود ہے۔ ذکر و تقوی نہیں، خلوص صداقت نہیں، باقی پھڑکنا یہ تو فتنہ ہے، یہ تو بدعت ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، صحابہ کے تربیت کے منافی عمل ہے۔ آپ نبوی طریقہ لائیں، صحابہ والا طریقہ لائیں، قرآن و سنت والا طریقہ لائیں، آپ صراط مستقیم پیش کریں، آپ صرف دھوکے والا کام نہ کریں، طلسم والا کام نہ کریں، کرتب ہمیں نہ دکھائیں۔ ہمیں کرتب کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی کی سنت کی ضرورت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے یہ 2 بھتیجے، موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اے کلیم اللہ، کسی نے ہمارے چچا جان کو شہید کیا ہے، معلوم نہیں وہ کون سا آدمی ہے، فلاں بستی کے گیٹ پر پڑا ہوا تھا، مہربانی فرمائیں، عدل و انصاف قائم کریں، قاتل کو ظاہر کریں، قاتل سے ہمیں بدلہ لے کر دیں، ہم مظلوم ہیں، کسی نے ظلم کیا ہے، چچا کو شہید کر دیا ہے، مہربانی فرمائیں۔ جھوٹے قاتل خود، دھوکہ باز، شور زیادہ مچانے والے اب پھر آ کر بدلہ لینے کے لیے زور کرتے ہیں۔
موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا غور کرتے ہیں قاتل نظر آئیں گے، تھوڑا صبر کرو. پھر دوسرے دن شور مچایا. حضور مہربانی فرمایا ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے، آپ نبی ہیں، نبی آپ تو رسول ہیں، آپ تو کلیم اللہ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی دربار میں عرض کی یا اللہ اس طرح ایک آدمی شہید کیا گیا ہے اور وارث پریشان ہے، تو مہربانی فرما، قاتل ظاہر ہوں. اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا اے موسیٰ اگر آپ کہیں گے پھر بھی کوئی مانے گا نہیں، میں کہوں گا بھی کوئی مانے گا نہیں، ابھی ایسا انداز اختیار کرتے ہیں خود بخود قاتل ظاہر ہوگا اور سب کے سمجھ میں آ جائے گا قاتل یہ ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرًا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا اللہ کا حکم ہے کہ ایک گائے کو ذبح کرو. گائے کو ذبح کرنے کے بعد گائے کا گوشت خیرات کرنا ہے اور گائے کا تھوڑا سا ٹکڑا اس مرد عامل کو لگانا ہے. وہ میت خود زندہ ہوگا، اپنے منہ سے کہے گا میرے قاتل فلاں ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ زندہ ہوگا. عامل جس کو قتل کیا گیا ہے، شہید کیا گیا ہے، وہ زندہ ہوگا. وہ خود اپنی زبان سے کہے گا، دنیا سنے گی، سب کو یقین آ جائے گا کہ فلاں قاتل ہے. وہ دھوکے باز تھے، بھتیجے ظالم. انہوں نے ہنسنا شروع کیا. آپ باقی باتیں کرتے ہیں، کبھی مردہ کوئی زندہ ہوتا ہے؟ فیصلہ کرو، فیصلہ عدل کرو. اب باقی باتیں، پاگلوں والی باتیں. مردہ زندہ ہوگا اور کہے گا فلاں قاتل ہے. جو بے وقوف ہوتا ہے نا پھر زیادہ ضد کرتا ہے. ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اللہ کا حکم ہے ایک گائے ذبح کرو. قالوا اتتخذنا ہزوا. اے موسیٰ کیوں آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، ٹھٹھولی کرتے ہیں، آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ یہ بات تو ناممکن ہے، عقل کے خلاف ہے کہ میت زندہ ہو اور پھر بات کرے اور قاتل کی خبر دے. یہ کیسی بات آپ کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. فیصلہ دیتے وقت میں جاہل نہیں بن سکتا، خلاف قانون بات نہیں کر سکتا، بہکی باتیں کر نہیں سکتا، مذاق و تمسخر نہیں کر سکتا. میں تو رسول اللہ ہوں، میں تو پیغمبر ہوں. میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے، جو کچھ کہا ہے حق کہا ہے. بے شک اللہ کا حکم ہے وہ گائے زندہ ہو جائے گی اور بات تیری شہید کرے گا اور اپنے قاتلوں کی ضرور خبر دے دے گا. یہ بات ہونی ہے. میں باقی بات نہیں کرتا، مذاق بھی نہیں کرتا، حق کہتا ہوں. تھے تو ظالم، تھے تو بے وقوف. جب خدا ناراض ہوتا ہے پھر مت سلب کرتا ہے، عقل چھینتا ہے، مت مارن. خدا جو ناراض ہوتا ہے نا پھر دماغ کام نہیں کرتا، اس کا دماغ کام نہیں کرتا، اپنے آپ کو وہ زور سے گڑھے میں ڈالتا ہے. قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ. اے موسیٰ علیہ السلام اگر اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو تو پھر اللہ سے پوچھو، دعا کرو، اللہ سے پوچھو وہ کس قسم کی گائے ہے، اس کی آپ نشانی کوئی بتائیں. اللہ کا بندہ آپ کو حکم ہے گائے ذبح کرو، کوئی گائے لے کر ذبح کرو، بات ختم. اب پھر اور ضد کرتا ہے، بحث کرتا ہے، بد دماغ پھر اور زیادہ بحث کرتا ہے. آپ کو کہا ان تذبحوا بقرہ، بقرہ جنس ہے، عام ہے، کوئی بھی گائے ذبح کرو. نہیں، اللہ سے پوچھو کس قسم کی گائے. جواب
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بوڑھی گائے نہیں، وہ زیادہ نوجوان چھوٹی عمر کی گائے بھی نہیں، بڑی عمر والی بچہ نہیں جنتی اور چھوٹی عمر والی بھی بچہ نہیں جنتی، درمیانہ ہے، درمیان عمر والی ہے۔ بس تمہیں جو حکم ہے کرو، اب زیادہ دیر نہ کرو۔ عمر بتا دیا کہ نہ بوڑھی ہے نہ بچڑی ہے، یہ درمیان عمر کی ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ اے موسیٰ اللہ سے پوچھو اس گائے کا رنگ کیا ہے؟ سبحان اللہ، اللہ کا بندہ آپ کو بتایا ابھی عمل کرو، پھر کہاں بھی فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو حکم ہے کرو، پھر بھی سوال، پھر بھی بس۔ اس کو کہتے ہیں بے وقوف، ضد بہت کرتا ہے، ضد۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا۔ اے موسیٰ اللہ سے پوچھو اس کا رنگ کون سا ہے، رنگ بتاؤ۔ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ نے فرمایا کہ اس کا رنگ پیلا ہے، زرد زرد۔ بقرۃ صفراء، اس کی کھال کا رنگ پیلا ہے اور اس کا رنگ بالکل پکا ہے، خالص پیلا ہے، خالص پیلا ہے، دیکھنے والے کو بہت پسند آتے، خوبصورت رنگ ہے، خوبصورت گائے ہے، دیکھنے میں بڑا مزیدار ہے، بس رنگ بھی بتا دیا۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا۔ پھر سوال، یہ گائے تو بہت ہمیں متشابہ لگ رہے، ایسی گائے تو بہت ہیں، اللہ سے پوچھو مزید بتائے، مزید نشانیاں بتائے۔ اللہ سبحان اللہ، مفسرین لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، عالم بعمل، پرہیزگار، عبادت گزار، دیندار، نیکوکار، اچھی صفتوں والا، وہ اپنے رب سے مصروف رہتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی رضا کے موافق زندگی گزارتا ہے، تھوڑے پر راضی رہتا ہے۔ اللہ کی شان، اس کا ایک بیٹا تھا، بیوی اور بیٹا، اس کی عمر پوری ہو گئی، اب موت کا وقت قریب آیا۔ اللہ کا نیک بندہ، اس کی ملک میں ایک گائے تھی اور زیادہ مال نہیں تھا، غریب تھا، ایک گائے تھی، بیوی، بیٹا، گائے۔ دل میں خیال کیا کہ اب میں تو اللہ کو پیارا ہو رہا، میں تو مر رہا ہوں، اب میری گائے ہے، اب یہ گائے گم ہو جائے، کون اس کو پالے، اب گائے ہے پالے کون؟ پھر دل میں خیال آیا کہ اس کو جنگل میں اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اللہ والا، وہ سچا، وہ یقین والا، حال والا، اس کو جنگل میں چھوڑتا ہوں، اللہ کی امانت کرتا ہوں، بچہ جب میرا بڑا ہو جائے پھر اللہ میرے اس گائے کو میرے بچے کے حوالے کرے۔ اس کو کہتے ہیں حال، محبت، معرفت، پھر حالت۔ تو اس گائے کو پکڑ کر جنگل میں گیا، یا اللہ تو موسیٰ کا رب ہے، تو ابراہیم کا رب ہے، اسحاق کا رب ہے، اسماعیل کا رب ہے، ربا یہ میرا بیٹا چھوٹا ہے، بیوی بیچاری خاتون معذور ہے، تو یہ گائے
تجھے امانت دیتا ہوں، یہ تیری امانت میں ہے، میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے پھر میری امانت میرے گھر میں پہنچا دینا، بس یہی تجھے عرض ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، جیسے چاہے گا ویسے کرے گا، یہ میری امانت قبول کرو، میرے بچوں تک پہنچاؤ۔ اللہ نے فرمایا بندہ تو میرا سچا بندہ ہے، تیری دعا قبول ہو گئی۔ جس طرح موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پالا، موسیٰ علیہ السلام کو دشمن فرعون کافر کے گھر پالا، تو تیرے اس گائے کو میں جنگل میں دشمنوں میں بھی پالوں گا۔ پھر موسیٰ کو گھر پہنچا کر فرعون کو بادشاہی سے اتارا، تو پھر تیری گائے بھی گھر پہنچا کر تیرے بچوں کو کھلا دوں گا، یہ کام میرا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ حالت ہو تو کرنا جائز ہے، اس کو کہتے ہیں حالت، قلبی حالت۔ اللہ والوں کو کبھی حالت پیدا ہوتی ہے، پھر حالت والے عجیب ہوتے ہیں، قلبی حالت۔ سبحان اللہ، ذکر پیر سے سچا رہ، نبی کی شریعت پر عمل کر، اللہ کے ذکر میں فانی رہ اور با خدا کامل بن جا۔ تو تیرا رب سے سچا بن، پھر رب تیرے کام سارے خود کرتا رہے گا، تیری مشکل سارے دور کرتا رہے گا، راستہ بناتا رہے گا، منزل مقصود تک پہنچاتا رہے گا، دین ہو یا دنیا ہو دونوں کام سنبھالتا ہی رہے گا۔ سبحان اللہ، گائے اللہ کے حوالے ہو گئی، یہ جوان اپنے وقت پر اللہ کو پیارا ہوا۔ بی بی صاحبہ غریبی طریقے مسکینی حالت میں اپنے آپ کو اور بیٹے کو پالتی رہی۔ بیٹا تھوڑا بڑا ہوا تو بیٹے کو کہا بیٹا اگر حلال روزی تو کمانا ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، آپ جاؤ یہ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، پھر بازار بیچو، پھر آٹا لے کر آؤ، گھر کا راشن اس طرح چلائیں گے۔ جی اماں صحیح ہے۔ جس طرح امی بیٹے کو کہتی تھی بیٹا اتنا فرما بردار، اطاعت گزار، جو کام کرے امی سے پوچھے، جو امی کہے ویسے کرے، برم بوالدتی، امی کا کامل فرما بردار۔ نیک آدمی ایسی ہوتا ہے، نیک بچہ ابا اماں کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ابا اماں بھی باشرہ ہوں، باشرہ، دین سے باخبر، دین سے باخبر، باشرہ۔ سبحان اللہ، بچہ روزانہ، بیٹا روزانہ جنگل میں جا کر لکڑیاں کاٹتا تھا، گٹھا باندھ کر اپنی پیٹھ پر لاد کر بازار میں بیچ کر راشن لاتا تھا، گھر میں امی اور بیٹا کھاتے تھے، اس طرح زندگی گزرتی رہی۔ ایک دن امی جان نے کہا بیٹا اب تو بڑا ہو گیا ہے اور تو مشکلات کا سامنا کر رہا ہے، روزانہ بڑی تکلیف برداشت کرتا ہے، لکڑیاں کاٹتا ہے، پیٹھ پر اٹھاتا ہے، بازار میں بیچ کر راشن لیتا ہے۔ ایک بات سنے، تیرے ابا جان نے ایک گائے اللہ کی امانت میں دی تھی، وہ گائے جنگل میں ہوگی، آپ جائیں وہ گائے لے کر آئیں، اس کو بیچیں اور اس کے پیسوں سے کچھ وقت راشن چلائیں۔ اس ٹکڑے سے معلوم ہوا کہ آپ اگر فارغ ہیں تو شرمائیں نہیں، جائیں جنگل میں، لکڑیاں تو ہیں، اسلام نے لکڑیوں کو مفت کیا ہے، جنگل کی لکڑیاں مفت ہیں، کسی کی ملک میں نہیں، یہ اللہ کی ملک میں ہیں، آپ لکڑیاں کاٹیں، بازار میں بیچیں، گھر چلائیں، کوئی روکنے والا آپ کو ہے نہیں۔ جنگل کے پرندے بھی مفت ہیں اور لکڑیاں بھی مفت ہیں اور پانی بھی مفت ہے، تینوں چیزیں آپ بغیر کسی کے پوچھے استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ حلال روزی کمائیں، اگر مجبوری ہو تو جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر بیچیں، اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے، اللہ والوں کی زندگی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بادشاہ کے بیٹے تھے، بادشاہی زندگی چھوڑ کر آخرکار پھر جنگل کے لکڑیاں کاٹ کر اپنے پیٹ کا گزران کرتے تھے، ادھر ساری رات عبادت کرتے تھے اور پھر ادھر حلال روزی کمانے کے لیے لکڑیاں کاٹ کر بیچتے تھے۔ ابراہیم بن ادہم علیہ الرحمہ، یہ لڑکا روزانہ رات کو 3 حصے بناتا تھا، رات کے ایک حصے میں اللہ کا ذکر کرتا تھا، نوافل پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ میں اپنی امی جان کی خدمت کرتا تھا، اپنی امی جان کی مدد کرتا تھا۔
امی جان کی مدد میں وقت گزارتا تھا اور ایک حصہ تھوڑا آرام کرتا تھا۔ آرام کی بھی ضرورت ہے۔ اس بیٹے کی نیکوکاری کی نشانی یہ ہے، ولایت کی نشانی یہ ہے کہ رات کے 3 حصے تھے، ایک حصہ آرام کے لیے اور ایک حصہ عبادت کے لیے اور ایک حصہ امی جان کی خدمت کے لیے، اور دن کو حلال روزی کماتا تھا اور امی کی اطاعت کرتا تھا۔ امی نے اس کو حکم کیا، بیٹا جاؤ اپنی گائے لے کر آؤ۔ اللہ سبحان اللہ العظیم۔ جنگل میں پہنچ گیا۔ اے موسیٰ کا اللہ، اے ابراہیم علیہ السلام کا مولا، اے اسحاق و اسماعیل علیہ السلام کا رب، میری عرض ہے، میرے ابا جان نے اس جنگل میں ایک گائے چھوڑی تھی اور تجھے امانت پیش کی تھی۔ میری امی نے مجھے کہا ہے اپنے رب سے امانت لے کر آؤ۔ ربا ان نبیوں کے صدقے، میرے ابا جان کے صدقے میری گائے مجھے پہنچا دو۔ میں اس گائے کو گھر لے جاؤں گا اور اس گائے سے کچھ اپنے گھر کا گزران کروں گا۔ بس یہ لفظ کہنا تھا، گائے سامنے پہنچ گئی۔ یہ گائے جنگل میں اس طرح گزرتی تھی، اگر کوئی آدمی پکڑنے کے لیے آتا تھا تو ہرن کی طرف بھاگ جاتا تھا۔ کوئی آدمی اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ دیکھنے میں تو گائے ہے مگر دوسرے لوگوں سے بچنے کے اعتبار سے ہرن ہے، یہ بھاگ جاتا تھا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا تھا۔ مگر جب مالک آیا، صاحب زادہ آیا، اللہ کا نام لیا تو فوراً ہی گائے بھاگتی بھاگتی آ کر سر جھکا دیا۔ جب سر جھکایا تو امی نے نشانیاں بتائی تھی، وہی سب نشانیاں اس میں نظر آئیں۔ تو بیٹے نے اپنا ہاتھ اس کی گردن پر رکھا، اس کو پکڑا، اس کو کھینچا، امی کی طرف گھر چلو۔ امی جان نے بیٹے کو وصیت کی تھی، حکم فرمایا تھا، بیٹا گائے گھر پہنچانا ہے، مگر ایک بات سننا، گائے پر چڑھنا نہیں، اس کی گردن میں پکڑ کر اس کو گھر پہنچانا ہے، چڑھنا نہیں، اس پر سوار نہیں ہونا، اس کو صرف گھر پہنچانا ہے۔ جب اس کی گردن کو پکڑ کر روانہ ہوا تو گائے نے بولنا شروع کیا، اے اللہ کا پیارا، میرے اوپر چڑھو، میں تجھے گھر تک پہنچاؤں گی۔ میرے اوپر چڑھو، میں تیری ملک ہوں، میں تیری ملک ہوں، میں تیری گائے ہوں، ابا کے بعد اب تو ہی میرا مالک ہے۔ کیوں تکلیف برداشت کر رہا ہے، کیوں پیدل چل رہا ہے؟ میرے اوپر سوار ہو جاؤ، میرے اوپر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تجھے گھر تک بھی پہنچاؤں۔ بیٹے نے کہا کہ میری امی جان کا حکم تھا کہ اس کے اوپر نہیں چڑھنا، میں پیدل چلوں گا مگر امی جان کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، پیدل چلوں گا۔ اللہ کا بندہ، تجھے تکلیف ہو رہی ہے، میں گائے ضرور ہوں، جانور ضرور ہوں، مگر برداشت نہیں کر سکتی۔ میں کہتی ہوں میرے اوپر چڑھو، تجھے گھر پہنچاؤں، لیکن بیٹا کہتا ہے یہ تکلیف آنکھوں پر اماں کی بے فرمانی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو مالک کا پیدل چلنا برداشت نہیں کر سکتی اور میں بیٹا اپنی امی جان کی بے فرمانی برداشت نہیں کر سکتا۔ پیدل چلوں گا، چڑھوں گا نہیں چڑھوں گا۔ واہ بھائی واہ، معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں میں محبت ہوتی ہے، محبت، اور محبت کی علامت اطاعت ہے، محبت کی علامت محبوب کی اطاعت ہے۔ اسی طرح تو ابا ادب بنے گا، اسی طرح باکمال بنے گا۔ باکمال بننے کے لیے محبت اطاعت شرط ہے۔ میرے والد گرامی شیخ مکرم علیہ الرحمہ یہ قصہ بار بار سناتے تھے کہ ایک بار حضرت خواجہ حبیب الرحمن علیہ الرحمہ، جو میرے پیر بھائی ہیں، میرے پیر مٹھا کے خلیفہ ہیں، عالم ولی اللہ، نیک مزاج، پنجاب میں رہتے تھے، اس کا مرید میرے پاس آیا۔ میرے والد صاحب فرماتے ہیں اس کا مرید میرے پاس آیا، حضرت صاحب نے اس کو بھیجا تھا کسی کام کے لیے، میرے پاس آیا، خوش ہو، خیریت، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پہنچایا، خیر سے آیا، خوش آمدید، مرحبا، اہلا و سہلا، بھلی کرے آیا۔
جی دیہوال کیسے آیا؟ پوچھا میں نے اسے کہ وہاں سے چڑھا، پھر یہاں اترا بس سے، پھر یہاں سے چڑھا، پھر یہاں اترا، پھر یہاں سے چڑھا، پھر یہاں اترا۔ مولوی صاحب آپ کا رستہ بہت گاڑیوں والا ہے۔ آخر کار میں درگاہ شریف پہنچ گیا۔ میں نے کہا او فقیر، آپ نے تھوڑا راستہ غلط اختیار کیا، اگر یہاں سے یوں آتے نا پھر آپ جلدی پہنچتے، آپ نے یوں یہ بڑے وکڑ کیے ہیں، وکڑ پیچ کیے ہیں، موڑ، بڑے موڑ آپ نے۔ صحیح میرے حضرت نے مجھے یہی حکم کیا تھا، یہاں سے چڑھو یہاں اترنا ہے، یہاں سے چڑھو پھر یہاں اترنا ہے، یہاں سے چڑھو یہاں اترنا ہے۔ بس جو حکم تھا وہی کیا، بس اور طریقہ اختیار نہیں کروں گا، نہیں، نہ اور راستہ اختیار کرنا ہے، نہ اور بس اختیار کرنا ہے، نہ اور طریقہ اختیار کرنا ہے، بس جو حکم ہوا ویسے کرنا ہے۔ بس حضرت کا جو حکم تھا ویسے کیا۔ اتنا میں حیران ہوئی، میں سبحان اللہ، واہ مرید، واہ مرید اس کو کہتے ہیں، مرید اس کو کہتے ہیں۔ کہا کہ نہیں صحیح نہیں، میں اس کو کہہ رہا تھا یہ راستہ یہاں سے قریب تھا، آپ نے یوں چکر کیا۔ کہا کہ نہیں، بس حضرت نے جو مجھے کہا تھا نا، یہاں سے چڑھنا یہاں اترنا، یہاں سے چڑھنا یہاں اترنا، یہاں سے چڑھنا یہاں جو حکم تھا ویسے کیا۔ مجھے اتنا خوشی ہوئی، میں نے کہا واہ واہ، ہاں تربیت یافتہ مرید یہی ہے، تربیت یافتہ مرید یہی ہے کہ جو حکم تھا وہی کیا۔ خدا کو ایسے لوگ پیارے ہوتے ہیں، راستہ تو لمبا کیا لیکن دل تو صاف رکھا۔ یہ اندر کی جو نسبت ہے، اندر والی نسبت، یہ نسبت تو اس نے کامل رکھی۔ کمال تو اندر والی نسبت ہے، کمال تو محبت ہے، کمال تو اطاعت ہے۔ اطاعت کرتا نہیں پھر یہ عاشق ہے بھئی، اطاعت کرتا نہیں۔ لو کان حبک صادقا لأطعته ان المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تیری محبت سچی ہوتی تو محبوب کی اطاعت کرتا۔ محب تو محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ جھوٹا دھوکے باز فریبی، تو اکابرین کو دھوکہ تو نہیں دے سکتا، جاہلوں کو دھوکہ دے گا، عوام کو دھوکہ دے گا۔ اللہ، میرے پیر بھی عاشق تھے نا، پھر عاشق کو عاشقوں کی باتیں پسند آتی ہیں، عاشق کو عاشقوں کی باتیں، عاشقوں کے قصے، عاشقوں کا لمبا راستہ۔ راستہ تو لمبا ہے لیکن دل کے لیے اجالا ہے۔ محبت کی بات تھی نا، محبت کی بات تھی، یہاں سے یہاں اترا، یہاں سے چڑھا، مر شیطان تو مر۔ ایسے سچے لوگ بھی ہیں دنیا میں، سچے لوگ، مخلص لوگ بھی ہیں، پیر کے سچے، نبی کے سچے، اللہ کے سچے، اسلام کے سچے، قرآن و سنت کے سچے۔ مر تو عاشق ٹھر، تو شیطان مرے عاشق ٹھرے۔ سبحان اللہ۔ صاحب زادہ گائے پر نہیں چڑھتا، صاحب زادہ گائے پر نہیں چڑھتا، کیونکہ میری امی کا حکم ہے بیٹا گائے پر نہیں چڑھنا، گائے پر نہیں چڑھنا۔ اس میں بھی حکمتیں ہیں، امی بھی ولی اللہ ہے، یہ بھی حکمت والی ہے۔ اور گائے کا کہنا بھی سبحان اللہ، بیٹے کا جواب دینا بھی ماشاءاللہ۔ گائے گھر پہنچ گئی، دوسرے دن امی جان نے حکم کیا، بیٹا گائے کو بازار لے جاؤ، بازار لے جاؤ اور اس کو 3 دینار میں بیچنا۔ اس وقت اس کا ریٹ یہی تھا، دینار ہوتا ہے سونے کا سکہ، سونے کا سکہ، 1 دینار برابر 10 درہم کے، 1 دینار برابر 10 درہم کے۔ تو 10 درہم 2.5 تولہ ہوتا ہے، 10 درہم 2.5 تولہ، 2.5 تولہ تو 3 2.5 ہوں گے 7.5 تولے، 7.5 تولہ سونا، 3 دینار برابر 7.5 تولہ سونا۔ تو ابھی آپ ریٹ لگاؤ کہ 7.5 تولہ سونا کی آج کل قیمت کیا ہے۔ اس وقت یہ انداز تھا، ہر سکے کا اپنے اپنے زمانے میں تھوڑا فرق ضرور تھا۔ میں نے آپ کو وزن بتا دیا۔ اے بیٹا اس گائے کو 3 دینار میں بیچنا۔ یہ واقعہ روح البیان، خازن، دیگر تفاسیر میں موجود ہے، جو واقعہ میں وہی بیان کر رہا ہوں آپ کو۔ جی اماں، بیٹا یہ خیال رکھنا کہ کہو میں 3 دینار میں بیچتا ہوں مگر امی کی رضا کے ساتھ،
امی کی رضا اگر آپ قبول کرتے ہیں تو امی سے اجازت لوں گا، امی سے اجازت، امی کی رضا کے ساتھ 3 دینار۔ امی حاضر، بیٹا 3 دینار میں بیچنا ہے، امی کی رضا کے ساتھ یہ شرط لگانا ہے۔ حاضر۔ بیٹے نے گائے پکڑی، جا رہے ہیں، راستہ میں خریدار آیا۔ السلام علیکم، جی کہاں بیٹا؟ گائے بیچنا چاہتا ہوں۔ کتنے میں؟ 3 دینار۔ 3 دینار نہیں، میں آپ کو 6 دینار دوں گا، تجھے میں 6 دینار دوں گا، دے گا؟ اس نے کہا نہیں، 6 میں نہیں، امی نے کہا تھا 3 میں دو۔ امی جان کا حکم ہے کہ اس گائے کو 3 دینار میں بیچنا ہے۔ خریدار کہتا ہے 6 زیادہ ہے، 3 کم ہے، 6 ڈبل ہے۔ خریدار کہتا ہے میں ڈبل پیسے دوں گا، ڈبل 6 دینار میں آپ کو دوں گا، لیکن ایک شرط ہے کہ امی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، امی آپ کو تھوڑے پیسے کے لیے کہہ رہی ہے، میں تو آپ کو ڈبل پیسے دے رہا ہوں، آپ مجھے 6 دینار میں دے دیں، مگر امی سے پوچھیں گے نہیں۔ اس نے کہا نہیں ہوگا، 6 دینار میں کبھی نہیں دوں گا، امی سے پوچھنا بھی شرط ہے اور 3 دینار بھی ضروری ہے۔ اس نے کہا پھر ٹھیک ہے، جاؤ امی سے پوچھ کر آؤ کہ خریدار کہتا ہے کہ 6 دینار میں لوں گا، مگر امی سے اجازت و رضا ضروری نہیں۔ ٹھیک، رکو، یا پھر کل آ جاؤ، میں جاؤں گا، امی سے پوچھوں گا، پھر جو امی کہے۔ واپس آیا، امی خریدار ہے، وہ کہتا ہے 6 دینار، امی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس طرح کہتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ، اس کو کہو کہ 6 دینار صحیح ہے، لیکن امی سے پوچھنا ضروری ہے، امی سے یہ شرط ختم نہ کرو، امی کی اجازت و رضا یہ شرط ہے، یہ لفظ آپ وہاں کہہ دو، لیکن 6 دینار میں اس کو دے دو، صحیح کہہ رہا ہے۔ آیا، اے خریدار، امی نے کہا ہے کہ 6 دینار میں بیچو، مگر امی کی رضا کے ساتھ، یہ شرط پھر بھی ہے، امی کی رضا، یہ ہمارا شرط ہے۔ عربی میں 3 خیار ہوتے ہیں، خیار شرط، خیار رویت، خیار عیب۔ جب آپ بیع شراء کریں گے تو یہ فقہ کا مسئلہ ہے، تو آپ کو 3 خیار ہیں۔ آپ اس کو کہیں گے کہ 3 دن تک میں آپ کو بیچتا ہوں، مگر 3 دن تک مجھے اختیار ہے، اگر ارادہ نہیں ہوا تو واپس لوں گا۔ اگر یہ لفظ کہیں گے تو آپ 3 دن میں رجوع کر سکتے ہیں۔ خریدار یہ لفظ کہے یا بائع لفظ کہے تو 3 دن میں اس کو اختیار ہے۔ زیادہ کہنا خیار شرط، یہ 3 دن کے لیے شرعاً درست ہے، 3 دن میں دونوں پائبند ہیں، چوتھے دن پھر واپس ہونے کی اجازت نہیں، 3 دن میں واپس لاؤ۔ اور دوسرا خیار عیب ہے، پھر خیار رویت ہے، یہ پھر شرعی مسائل ہیں، اپنی جگہ پر ہوں گے۔ خیار شرط رضائے امی، انہوں نے کہا اللہ کا بندہ، میں نے آپ کو پہلے جو کہا کہ امی والی شرط چھوڑ دو، ابھی میں آپ کو 6 نہیں 12 دینار دیتا ہوں، 12 دینار دوں گا، امی والی شرط ختم کرو، بڑا نفع آپ کو ہو رہا ہے، بڑا نفع، 12 دینار آپ کو دوں گا اس گائے کے بدلے میں، جاؤ امی سے پوچھ کر آؤ اور کہو کہ یہ شرط ختم کرو۔ گیا بیٹا امی کے پاس، امی پھر اب وہ کل 6 کہہ رہا تھا، آج کہتا ہے 6 نہیں 12، امی والی رضا کو ختم کرو۔ امی سمجھدار تھی، امی نے کہا بیٹا یہ دیکھنے میں انسان ہے لیکن ہے فرشتہ، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے آیا ہے، یہ فرشتہ ہے، آپ جاؤ اس کو کہو کہ ہمیں سمجھاؤ کہ گائے بیچیں نہ بیچیں، ایک یہ اگر بیچیں تو کتنے میں بیچیں، آپ یہ بات اسے پوچھ کر آؤ، اسی خریدار سے جو آپ کو راستے میں مل رہا ہے۔ آیا، وہ جوان کھڑا تھا، فرشتہ تھا لیکن تھا انسانی شکل میں۔ جی بیٹا، امی جان نے کیا جواب دیا؟ اے اللہ کا بندہ، اے اللہ کا پیارا، امی جان کہہ رہی ہیں اس سے پوچھو کہ کیا ہم اس گائے کو بیچیں یا نہ بیچیں، مشورہ دیں گے، آپ کو اللہ نے بھیجا ہے، آپ اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے ہیں، مشورہ دو کہ بیچیں نہ بیچیں، اگر بیچیں تو کتنے میں بیچیں، جو آپ مشورہ دیں گے ویسے کریں گے۔ فرشتے نے جواب دیا، جاؤ امی کو کہو کہ گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، گھر میں بیٹھے رہو، ایک بنی اسرائیل کا آدمی تلاش کرتے کرتے تمہارے گھر پہنچے گا، اس کو دینا ہے، مگر شرط یہ لگانی ہے کہ گائے تب بیچیں گے کہ اس کی کھال ساری سونا سے بھر کر دیں گے۔ بالکل جم جاؤ، نہیں بیچنا، نہیں بیچنا، اس کو کہو تب بیچیں گے یہ کہ اس کی کھال سونا سے بھر کر دو اس کی،
گائے کو جب ذبح کرو گے تو کھال نکل آئے گی نا، کھال سونا سے بھر کر دینا، یہ اس کی قیمت ہے۔ آپ چپ کر کے بیٹھو اور یہ قیمت لگاؤ، آپ کو کھال بھر کر مل جائے گی۔ سبحان اللہ، یہ میرے خدا کی قدرت دیکھو، اپنے دوستوں سے محبت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی اپنے پیارے بندوں سے محبت دیکھو، راستہ خود بناتا ہے، راستہ خود بناتا ہے۔ امی جان کو آ کر بیٹے نے جواب دیا، امی جان وہ آدمی اس قسم کا مشورہ دے رہا، بیٹا بیٹا کام ہو گیا، بس اب چپ کرو، یہاں آدمی آئے گا۔ ادھر اللہ عز و جل نے اس گائے کی ساری نشانیاں بتا دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اللہ نے جواب دیا، بنی اسرائیل نے بحث کی، بنی اسرائیل نے ضد کی، بنی اسرائیل کے دو بیٹوں نے تجاوز کیا، اللہ نے پورا نقشہ اس گائے کا بتا دیا۔ رب کا ارادہ تھا کہ میرے اس پیارے دوست کے گھر میں پیسہ آ جائے، انہوں نے مجھے راضی کیا ہے، میں اپنی رضا سے ان کو اپنے خزانہ سے دولت دیتا ہوں۔ اللہ سبحان اللہ۔ وہ دو لڑکے پھر رہے تھے، وہ جانور نشانیوں والا تلاش کر رہے تھے۔ اب یہ پیلا جانور، پکا جانور، نہ بوڑھا نہ چھوٹا، اب درمیانہ، آگے اور بھی ہے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ سامان اٹھانے والی بھی گائے نہیں ہے، پانی پلانے والی بھی نہیں، ہل چلانے والی بھی نہیں، اس پر کوئی نشان بھی نہیں، اس پر کوئی داغ بھی نہیں، یہ ایسی گائے ہے بالکل صاف ستھری، ہرن کی طرح جنگل میں رہنے والی صاف ستھری جانور۔ ان لوگوں نے کہا ہاں موسیٰ اب بھی بالکل آپ نے ایسا نقشہ کھینچا ہے کہ گائے ہمارے سامنے ہے، مطلب سب نشانیاں ہو گئی نا، بحث کرتے کرتے ساری نشانی۔ اللہ نے فرمایا ان کو کرنا تو نہیں تھا لیکن پھنس گئے، ابھی کرنا ہی پڑے گا نا۔ پوری دنیا کو پتہ چلا ہے کہ جی وہ زندہ ہوگا، لوگ ہی حیران ہیں کہ کیسے آدمی مردہ زندہ ہوگا اور کیسے بات کرے گا، بات سمجھ میں بھی نہیں آتی کیسے ہوگا۔ یہ پھر رہے ہیں، پیسہ تو بہت تھا، بڑا خزانہ تھا اس کے پاس۔ بہرحال اس اللہ والے کے گھر میں پہنچ گئے، بس جانور کو دیکھنا تھا، سب نشانیوں کو سمجھنا تھا، بس تاڑی لگ گئی، بابا گائے نظر آ گئی، یہ گائے ہے، اس میں سب نشانیاں موجود ہیں۔ اے بی بی صاحبہ گائے خریدنی ہے، قیمت بتاؤ، گائے دے دو۔ امی جان نے جواب دیا، اے اللہ کے بندو یہ گائے تو بہت زیادہ قیمتی ہے، پتہ نہیں آپ خریدیں یا نہ خریدیں۔ اس نے کہا خریدنا ہے کیوں نہیں، جتنا کہو، پیسہ بہت ہے۔ اس نے کہا جواب یہ ہے کہ اس کی کھال آپ سونا سے بھر کر دیں گے، جب تک کھال سونا سے نہ بھر کر دیں گے تو میں گائے بیچ نہیں سکتی، یہ ہماری اعلیٰ نسل اعلیٰ قسم کی گائے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا مہنگا ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا مہنگا، آپ کی مرضی، لو نہ لو، ٹھیک ہے جی قبول ہے، لینا تو ہے۔ بی بی صاحبہ نے کہا آپ وہ کھال بھر کر دیں گے لیکن کیا پتا کھال بھر کر نہ دے، ضامن دو، ضامن، ضمانت، کفالت، ضمانت دو۔ آخر کار ضامن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ذمہ اٹھایا کہ پیسے دیں گے، اگر نہیں دیے تو میں نبی ہوں، زور سے بھی لے کر دوں گا، میں جو حاکم ہوں، میں جو ان کا بڑا ہوں، میں ضامن ہوں کہ ان سے لے کر آپ کو سونا پہنچا دوں گا۔ بات پکی ہو گئی، فائنل پکی بات ہو گئی، بے شرع تام ہو گئی، ضمانت بھی ہو گئی، جو قانون ہے قانونی کاروائی مکمل ہو گئی۔
اب بڑا ہجوم ہے، بڑی مخلوق موجود ہے، بڑی مخلوق موجود ہے۔ اللہ سبحان اللہ، اس حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں سے کیسے پیار کرتا ہے، اپنے دوستوں کا کام کیسے بنا دے۔ یہ تو دیکھو، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو خود سنبھالتا ہے، صالح لوگوں کی خود نگہبانی فرماتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو شخص تقوی اختیار کرے اللہ تعالیٰ اس کو تنگی سے نکالتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، تقوی اختیار کرے، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جہاں پھنس گیا ہے وہاں سے اس کو نکالے گا۔ مخرج منا نکلنے کا راستہ، اللہ تعالیٰ غیبی طریقہ سے نکلنے کا، تنگی سے پریشانی سے نکلنے کا راستہ بنائے گا، اور اس کو اس جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا، اور اس کو اس جگہ سے روزی دے گا کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ قرآن ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ ہمارے زمانے میں لوگوں میں حرص زیادہ ہے۔ اللہ کا بندہ، تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تجھے سطر چھپانے کے لیے کپڑے کی ضرورت ہے، تجھے تو دھوپ اور سردی سے بچنے کے لیے صرف چھت کی ضرورت ہے، تیری ضرورتیں صرف 3 ہیں، لیکن تیرے پاس 3 چیزیں تو ہیں، تو ڈبل چاہتا ہے، تو ٹرپل چاہتا ہے۔ اللہ نے تجھے 1 جوڑے کے بجائے 3 جوڑے دیے، پھر بھی تو پریشان ہے۔ تجھے 1 کمرے کے بجائے 2 کمرے ہیں، پھر بھی تو پریشان ہے۔ تجھے 1 دن کی روٹی نہیں، تجھے تو 1 سال کی روٹی موجود، پھر بھی تو پریشان ہے۔ یہ تو تیری غلطی ہے، تجھے تو روزی دے رہا ہے، تو پھر بھی پریشان ہے۔ اگر آج کا دن آئے تجھے آج کی روٹی نہ ہو تو پھر پریشانی ہے۔ اگر تو پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، تو اس تنگی سے وہ تجھے نکالے گا اور تجھے اس طریقہ سے روٹی دے گا کہ تجھے گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب تجھے ضرورت تو ہو، یہ نشے کے لیے پریشان ہے، سگریٹ کے لیے پریشان ہے، یہ بلا وجہ گاڑیاں لینے کے لیے پریشان ہے، یہ دبئی کے سیر کے لیے پریشان ہے، اس کو عمرے جانے کا بڑا شوق ہے، اس کے لیے پریشان ہے۔ اللہ کا بندہ، عمرے پر جانا فرض نہیں، واجب نہیں، لازم نہیں۔ جب خدا نے تجھ پر لازم نہیں کیا تو ضرورت نہیں۔ آپ کی ضرورت 3 چیزیں ہیں، یا تو ایک بالشت والا پیٹ تیری ضرورت ہے، یا تو سطر چھپانے کے لیے کپڑا تیری ضرورت ہے، یا تو سردی گرمی سے بچنے کے لیے لکڑی کی چھت تیری ضرورت ہے۔ یہ 3 چیزیں تجھے رب تعالیٰ دیتا رہے گا، جو کہ تیری حوائج ضروریہ ہیں، تیری ضروریات اصلیہ ہے۔ تو ضروریات اصلیہ سے باہر حرص رکھتا ہے، لالچ رکھتا ہے، وہ تیری غلطی ہے۔ تو اپنی غلطی چھوڑ دے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی اختیار کرے گا تو تنگی سے تجھے نکالے گا۔ پہلے علم حاصل کرنا ہے، تقوی سمجھنا ہے، خدا تعالیٰ کی صفت پر رو کہ وہ نہیں دیتا، تو خود اس کی دین کے قابل ہی نہیں، لائق ہی نہیں، حقدار نہیں، حق مستحق نہیں، تو مستحق نہیں، مستحق نہیں، اور پھر شور مچاتا ہے۔ غلطی تیری ہے، مالک کی غلطی نہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اس آیت کو تعویذ بنا کر گردن میں باندھ دو، مطلب ہر وقت اس کو سوچو، سبحان اللہ۔ تقوی کی اجرت، تقوی کی نعمت، تقوی کی برکت، تقوی کی برکت کیا ہے؟ دیکھو، یہ قرآن کے قصے، یہ اللہ والوں کے قصے ہمارے لیے سبق ہیں، ہمارے لیے درس ہیں۔ اس کا بندہ بن، اس کا بندہ بن، اس کا عاشق بن، عشق والی صفت بھی تو پیدا کر۔ کھاتا ہے موٹا، موٹا بن گیا ہے، موٹا لگے تجھے سوٹا۔ سبحان اللہ۔ پورے
پورا ہجوم موجود ہے، بڑا لشکر ہے، دنیا اکٹھی ہے کہ آج ایک مردہ انسان زندہ ہوگا، مردہ آدمی زندہ ہوگا، عجیب کام ظاہر ہوگا، حیرت انگیز عجب ہے، کیا ہوگا یہ پتہ نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جیت جائے گا یا وہ بچے جیت جائیں گے، کیسے ہوگا؟ مخلوق جمع ہے کرشمہ دیکھنے کے لیے، کرشمہ عجیب صفت۔ جن کا ایمان تھا نبی پر ان کو تو یقین تھا، ان کو تو تسلی تھی، ہاں انسان زندہ بھی ہوگا اور بات بھی کرے گا، قاتل ظاہر بھی ہوں گے۔ لگتا یہ ہے کہ ان بچوں کو یقین بھی نہیں تھا، لگا یقین ہوتا تو اتنا اقدام نہ کرتے، ان کو یقین نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام کے فرمان پر۔ قاتل بھی خود ہیں اور کھال بھر کر پیسہ دے رہے ہیں گائے کے لیے، ہاں جو دوسروں کے لیے گھڑا کھوتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے، پتہ ہے گروں گا میں، لیکن پھر بھی جا رہا ہے، ابھی یقین نہیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ بڑے مجمع میں جانور ذبح ہوا، جانور کا گوشت اللہ کی راہ میں تقسیم ہوا، گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھا کر قرآن نے فرمایا فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس مردہ کو، اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ انہوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھایا، عامل کو لگایا، مردہ عامل بالکل زندہ ہو گیا، جس آدمی ہے، اتنا کہ اس کی گردن کاٹی گئی تھی، گردن سے خون بہنا شروع ہو گیا، بالکل باسلامت تازہ خون نکلنا شروع ہوا، زندہ ہو کر فوراً کہنے لگا میرے بھتیجے، دونوں کہیں بھتیجے سامنے، کہنے کا ایک یہ ہے اور ایک یہ ہے، یہ میرے بھائی کے دونوں بیٹوں نے مجھے قتل کیا ہے، اشارہ بھی کیا، ان کا نام بھی لیا، مجمع کے سامنے کھل کر بات کی، فوراً سپاہیوں نے بچوں کو پکڑ لیا، ان کے ہاتھوں کو باندھ لیا، کہا قتل بھی خود کرتے ہو اور پھر دعویٰ بھی خود کرتے ہو، قتل بھی خود کرتے ہو اور پھر دعویٰ بھی خود کرتے، تو پتہ نہیں کس نے مارا ہے، ظالم، بدبخت، مردود، ملعون۔ اس کو سپاہیوں نے پکڑا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہوں نے اپنے چچا کو ناحق قتل کیا ہے، تو قانون شرعی یہی ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے۔ فوراً اعلان ہوا، لوگوں کے سامنے ایک کو قتل کیا گیا، پھر دوسرے کو بھی قتل کیا گیا، اور یہ مال سے بھی محروم ہوئے کہ قاتل کو ورثہ نہیں ملتا۔ اگر بھتیجا چچا کو قتل کرے، کوئی وارث چچا کا نہیں تو یہ بھتیجے وارث ہوتے ہیں، مگر قاتل کو مقتول کا ورثہ نہیں ملتا۔ بیٹا اگر ابا کو قتل کرے تو ابا کی ملکیت میں وارث نہیں ہوگا، کوئی بھی وارث ہو، اگر اب مورث کو قتل کرے گا تو اس کے ترکہ میں وارث نہیں ہو سکے گا، تو قاتل ورثہ سے محروم ہوا، تو ورثہ سارا ختم ہو گیا اور دونوں کو دنیا میں سزا بھی مل گئی، قصاص آیا۔ نہ بگاڑا دین کو ہم نے کہیں دنیا ہی بن جائے، بگاڑا دین کو ہم نے کہیں دنیا ہی بن جائے، نہ دین ہی ہاتھ میں آیا نہ دنیا کے مزے پائے۔ بہترین شعر ہے یہ، نہ دین ہی ہاتھ میں آیا نہ دنیا کے مزے پائے، تو نے اپنا دین بگاڑا دنیا کے لیے، ہاں دنیا حاصل کرو۔